بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ کتاب زلف و زنجیر مع لالا زار سے لیا گیا ہے۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس کا عنوان ہے شادی کی پہلی رات۔ یہ واقعہ دل تھام کر سنیے گا۔ اس واقعے کو سنتے ہوئے یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے۔ حنظلہ ایک شکیل و خوبرو نوجوان، حسن و زیبائی کا ایک گلرانہ اور عشق و ایمان کا ایک دہکتا ہوا لالا، اپنے قبیلے میں ہر شخص کا محبوب نظر تھا۔ بار حیا سے پلکیں جھکی رہتی تھیں، شوق شہادت میں آنکھوں سے کوثر کی شراب ٹپکتی، عالم تنہائی میں بھی بے داغ جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس جھلکتا۔ عفیف و پاک باز حسن کی دلکشی بھی کتنی سحر انگیز ہوتی ہے۔ ایک حنظلہ اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں آرزوؤں کی امید گاہ بن گئے تھے۔ انہیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کے لیے اس گھیتی پر ایمان سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں ہے۔ میں قدائے عرفان کا بادہ نوش حسن و شراب کی سرمستیوں پر تھوکنا بھی اپنی بے نیازیوں کی توہین سمجھتا ہے۔ یہی وہ لافانی تصورات تھے جن کی لہروں میں حضرت حنظلہ کی زندگی شرابور رہا کرتی تھی۔ صحبت رسول کے فیضان سے ان کے روحانی تقدس کا فروغ اب اس نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا جہاں دامن ترک کے ٹپکے ہوئے قطروں سے گلہائے قدس کے لیے شبنم مہیا کی جاتی ہے۔ اسی رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ کے دن گزرتے گئے۔ عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شباب کا خط نصف النہار پر پہنچ گیا تو ماں نے ایک دن بیٹے کے سامنے اس آرزو شوق کا اظہار کیا: میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو کوئی پیغام مناسب منظور کر لوں۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا: میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر بہت کافی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب دل کا کوئی گوشہ اتفاق غیر کے لیے خالی نہیں ہے۔ چراغ قدس کے پروانے کو اس شبستان میں رہنے دو ماں، جہاں دونوں جہاں کی فراغت نصیب ہے۔ بے نیام تلواروں اور لالا کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کی رفاقت کا عہد کرنے والوں کو اب کسی اور پیمان و وفا کی طرف مت لے جاؤ۔ شہنشاہ کونین کا منادی کب آواز دے دے کسی کو کیا معلوم۔ ایک کفن بردوش مجاہد کو ہر وقت گوش بر آواز رہنا چاہیے۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا: لیکن بیٹا، رشتہ ازواج بھی تو اسی شہنشاہ کونین کی سنت ہے جس کے حکم پر گوش بر آواز رہنے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اسی موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لیے میں نے کتنی صعوبتوں کو مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے، اور کتنی ہی آلام کی بھٹی میں سلگ کر میں نے اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اپنی زندگی کی فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا کچھ بھی حق تمہیں تسلیم ہو تو اجازت دو کہ میں تمہاری پیشانی پر مسرت و شادمانی کا ایک مہکتا ہوا چمن آباد کر دوں۔ فیروز مند بیٹے نے سپردگی کے انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا: اب میرے اندر مزید انکار کی جرت نہیں ہے۔ مادر مشفقہ کی خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں جس طرح بھی ٹھنڈی ہو سکیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ حنظلہ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا، وہاں ایک آرزو پروان چڑھی اور قبیلے کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ حضرت حنظلہ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ بالآخر ایک خوشگوار شام کو نشاط و سرور کی پر نور فضا میں حضرت حنظلہ دولہا بنائے گئے اور نہایت سادگی کے ساتھ عقد نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل،
ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا نوجوان کی نگاہ حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی سے خیرہ ہو کر رہ گئی۔ ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پہرا لگا ہوا تھا۔ وہ عفت ماب روحوں کی ملاپ کا عالم کیا تھا، کوئی بتائے؟ البتہ تاریخ کے حوالے سے اتنا ضرور سراغ مل سکا کہ رات بھیگ جانے کے بعد پس دیوار اچانک کسی منادی کی آواز فضا میں گونجی اور حضرت حنظلہ چونک اٹھے۔ نشاط و طرب کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ گیا، چہرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان ابھرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا۔ دربار رسالت کا منادی آواز دے رہا تھا، کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کیے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جائیں۔ مجاہدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے، سپیدہ سحر کی نمود سے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اعلان کے الفاظ سینے میں ترازو ہو گئے۔ اب حضرت حنظلہ اپنے آپ میں نہیں تھے، جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فرض نے انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ حسرت ناک کرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکے، جانے آرزو میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے، اب ہنگامہ شوق کے یہ لمحے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ مجاہدین کی اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑے ہیں۔ زندگی نے وفا کی اور مارکہ کارزار سے بخیر و سلامت واپس لوٹ آیا تو پھر تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، وقت بہت نازک ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہتے تھے کہ بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بمشکل تمام یہ چند جملے ادا کر سکی۔ میں خانہ کوثر کی طرف بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ زحمت نہ ہو تو رسول کونین کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو۔ کنیز کو ان کی بارگاہ کی آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تا ابد نازاں رہوں گی۔ حضرت حنظلہ نے 2 لفظوں میں جواب دیا، سرمدی اعزاز کے استحقاق کے لیے تمہاری یہی قربانی کیا کم ہے کہ تم نے بھرپور بشاشت کے ساتھ عیش و نشاط کے ان دل فریب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر نثار کر دیا۔ یقین رکھو گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا، تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ اچھا اب اجازت دو، اللہ تمہارے صبر و شکیب کی عمر دراز کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ گھر سے باہر نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے عقیدت بری نگاہ اٹھتے ہوئے قدموں کو بوسہ دیتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جہاں نثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں مارکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا، جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکا مبارک پر سوار تھے۔ پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ سرکار کے رخ زیبا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوقتوں کا چراغ جل اٹھا تھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر سر فروشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت طبلِ جنگ بجتے ہی گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حنظلہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بے دریغ حملوں سے لشکر باطل میں ہر طرف ایک شور قیامت برپا تھا۔ حضرت حنظلہ کی پیاسی روح چشمہ کوثر کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عالم جاوید سے اب چند ہی قدم کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا اور زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ لہو کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیرہن رنگین ہو کر رہ گیا۔ جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی تھا کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے فولاد کی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ جب رگوں کی آگ بجھ گئی تو گائل ہو کر زمین پر گر پڑے اور چند ہی لمحے بعد روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ دوپہر ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کھلی فتح نصیب ہوئی۔
जंग ख़त्म हो जाने के बाद जब ज़ख्मियों को इकट्ठा किया गया और शहीदों की लाशें जमा की गईं तो हज़रत हंज़ला की तलाश शुरू हुई। उनकी गुमशुदगी पर सारे लश्कर को हैरत थी। जब वो कहीं ना मिले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये इतला पहुंचाई गई। हुजूर ने चंद लम्हे तवक्कुफ फरमाने के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, हंज़ला की लाश आलम बाला में फरिश्ते उठाकर ले गए हैं, वहाँ उन्हें गुस्ल दिया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद हज़रत हंज़ला की लाश सामने मौजूद थी। बाल भीगे हुए थे, खून आलूद पैरहन से पानी के कतरे टपक रहे थे। मदीना पहुंचकर जब घर वालों से उनके हालात दरियाफ्त किए तो मालूम हुआ कि रात को घर से चलते वक्त उन पर गुस्ले जनाबत फ़र्ज हो चुका था। इज़्तिराब शौक़ ने फ़र्ज उतारने की भी मोहलत न दी। गुस्ले जनाबत का वो फरीज़ा आलम बाला में फ़रिश्तों के ज़रिए उतारा गया। उसी दिन से हज़रत हंज़ला का लक़ब बारगाह रिसालत से गसीले मलाइका करार दिया गया। जिंदाबाद इस्लाम के काबिल रश्क फर्जंद, जिंदाबाद। प्यारे दोस्तों, हज़रत हंज़ला की शादी की पहली रात और फिर उसके बाद शहादत का ये वाक़या इस बात की गवाही देता है कि इस्लाम हम तक अगर पहुंचा है तो इसमें हंज़ला जैसे नौजवानों की कुर्बानी भी शामिल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम से हज़रत हंज़ला जैसी मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।